حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو آپ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے تھے کہ لوگوں، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو یا مجھے آپ کا پتہ بتا دو۔ پھر آپ اسی غم ہجر میں مدینے کو چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ 1 سال کے بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ اے بلال، تو نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ حضرت بلال یہ خواب دیکھ کر اے آقا، غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور اسی وقت رات ہی کو اونٹنی پر سوار ہو کر مدینے کو چل پڑے۔ رات دن برابر چل کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ حضرت بلال پہلے سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے اور حضور کو ڈھونڈا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا۔ پھر حجروں میں تلاش کیا، جب وہاں بھی نہ ملے تب مزار انور پر حاضر ہوئے اور رو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، حلب سے غلام کو یہ فرما کر بلایا کہ ہم سے مل جاؤ۔ اور جب بلال زیارت کے لیے حاضر ہوا تب حضور پردہ میں چھپ گئے۔ یہ کہہ کر آپ بے ہوش ہو کر قبر انور کے پاس گر گئے۔ بہت دیر میں جب آپ کو ہوش آیا تو لوگ قبر انور سے اٹھا کر باہر لائے۔ اس عرصے میں بلال کے آنے کا سارے مدینے میں غل ہوا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن بلال آئے ہیں۔ سب نے مل کر بلال سے درخواست کی کہ اللہ کے لیے ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے تھے۔ بلال فرمانے لگے، دوستو، یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دینوی زندگی میں اذان کہا کرتا تھا تو جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے آنکھوں سے دیکھ لیتا تھا۔ اب بتاؤ کہ کیسے دیکھوں گا؟ مجھے اس خدمت سے معاف رکھو۔ ہر چند لوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال نے انکار ہی کیا۔ بعض صحابہ کی یہ رائے ہوئی کہ بلال کسی کا کہنا نہ مانیں گے، تم کسی کو بھیج کر حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلا لو۔ اگر وہ آ کر بلال سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلال ضرور مان جائیں گے، کیونکہ حضور کے اہل بیت سے بلال کو عشق ہے۔ یہ سن کر ایک صاحب جا کر حضرت حسن حسین کو بلا لائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اے بلال، آج ہمیں بھی وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے امام حسین کو گود میں اٹھا کر کہا، تم میرے محبوب کے کلیجے کے ٹکڑے ہو، نبی کے باغ کے پھول ہو، جو کچھ تم کہو گے منظور کروں گا، تمہیں رنجیدہ نہ کروں گا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج پہنچے گا۔ اور پھر فرمایا، حسین مجھے لے چلو، جہاں کہو گے اذان کہہ دوں گا۔ حضرت حسین حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مسجد کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ بلال نے اذان کہنا شروع کی، اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ میں یہ وقت عجب غم اور صدمے کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصال فرمائے ہوئے ایک زمانہ ہوا تھا۔ آج مہینوں کے بعد اذان بلال کی آواز سن کر حضور کی دینوی حیات مبارکہ کا سما بند گیا۔ بلال کی آواز سن کر مدینہ منورہ کے بازار، گلی کوچوں سے لوگ آ کر مسجد میں جمع ہوئے۔ ہر ایک شخص گھر سے نکل آیا۔ پردے والی عورتیں پردے سے باہر آ گئیں، اپنے بچوں کو ساتھ لائیں۔ جس وقت بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ منہ سے نکالا، 1000 چیخیں ایک دم نکلی۔ اس وقت رونے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ عورتیں روتی رہیں۔ ننھے ننھے بچے اپنی ماؤں سے پوچھتے تھے کہ تم بتاؤ کہ بلال مؤذن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آ گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کب تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال نے جب اشہد ان محمد الرسول اللہ منہ سے نکالا اور حضور کو آنکھوں سے نہ دیکھا تو حضور کے غم ہجر میں بے ہوش ہو کر گر گئے، اور بہت دیر کے بعد ہوش میں آ کر اٹھے اور روتے ہوئے ملک شام واپس چلے گئے۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال شریف کے بعد زندہ ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو شرف زیارت سے مشرف فرماتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہر چھوٹے بڑے مرد عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے کے بعد سب بے چین رہتے تھے، اور صحابہ کے دل میں اہل بیت کی بڑی محبت تھی۔